قد قال الله تعالى وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آقائے خداوندی میں التماس سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کی حاجات مودی کر کے دعا فرمائے۔ سیرت پاک نبی علی نبی کو اپنا شعار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ حقیقت میں مسلمان مومن وہی ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے اشارے سے دوسرا انسان معمور اور محفوظ ہے۔ اگر وہ دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، ٹینشن میں ڈالتا ہے، تو وہ پھر کیسا مسلمان ہے؟ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کافروں کے لیے بھی اپنی چادر بچھاتے ہیں، اپنی کمری کے اوپر کافروں کو بٹھاتے ہیں، اور وہ مسلمان جو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، کل مسلم اخوہ، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تو بھائی کب ہے؟ جب اس کی زبان سے، اس کے کنایا اشارہ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ اخلاقیات اگر میرے میں نہیں ہے، نمازیں زیادہ پڑھتا رہوں، روزے زیادہ رکھتا رہوں، حج زیادہ کرتا رہوں، زیارتیں کرتا رہوں، میں سے پڑھتا رہوں، سنتا رہوں، نہیں کوئی فرق نہیں۔ جب تک انسان کے اندر کا انسان ٹھیک نہ ہو، انسان کے اندر کا جو انسان ہے جب وہ ٹھیک ہوگا تو سب مسائل حل ہوں گے۔ تو جس وطن میں ہم رہتے ہیں، جس مملکت میں ہم رہتے ہیں، وہ ہے تو ہم ہیں، اگر وہ وطن نہیں ہے تو ہم کیسے ہوں گے؟ آج جیسے آپ کو علم ہے کہ کل آنے والی رات، کل کا دن، یہ شہادت امام علی ابن الحسین زین العابدین سرکار، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وہ ہستی ہے جن کا نام علی ہے۔ اور شام میں بھی جب کہا گیا کہ علی کو کربلا میں مارا گیا ہے، نعوذ باللہ، اس نے کہا، جدید نے کہا کہ وہ تو مارا گیا، شہید ہو گیا۔ کہا کہ ایک چھوٹا علی تھا، عبداللہ، اس کو علی اصغر کہتے ہیں، وہ بھی شہید۔ پھر تیرا نام بھی علی ہے، سارے علی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے بابا کا فرمان ہے، خالق مجھے جتنے بیٹے عطا کرتا میں سب کا نام علی ہے۔ یعنی بابا کے نام سے امام حسین کو کتنی محبت کی ہے۔ علی کا معنی ہی بلند ہے، علی کا معنی ہی عرفہ ہے، علی کا معنی ہی اعلیٰ ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس ہستی کی شہادت کا دن ہے کل آنے والا، اور چند جملے ان کی سیرت کے بارے میں کہ مولا کی زندگی پریشانیوں میں گزری، دکھوں میں گزری، اور اخلاق حسنہ کے اس اعلیٰ درجے پہ فائز سے کہ آج قرآن کے بعد تیسرے نمبر پہ اگر وہ کتاب ہے، تیسرے نمبر پہ اس کا نام ہے صحیفہ کاملہ سجادیہ۔ یعنی اللہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ میرے امام نے بتایا کہ اللہ سے گفتگو کیسے کرنی ہے، اللہ سے کلام کیسے کرنی ہے۔ یعنی مانگنے کا بھی ڈھنگ آتا ہو تو دینے والا عطا کرتا ہے۔ تو وہ طریقہ جو ہے، سرکار کے القاب کافی ہیں، سجاد بھی لقب ہے، زین العابدین کا لقب خود رسول خدا نے دیا، زین العابدین کا لقب رسول خدا نے دیا،
اور سجاد کا لقب مولا امیر المومنین نے یہ خود سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقب دیا کہ انتا زین العابدین، اور روز محشر اللہ کی طرف سے صدا آئے گی اینا اینا زین العابدین، یا زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین کی زینت؟ تو جو لبیک کہے گا وہ واحد ہستی مولا سجاد، جو اپنے بابا علی کے بعد سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے، بابا علی کے بعد سب سے زیادہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اور یہ لقب کو معمولی لقب نہیں ہے، جتنے عبادت کرنے والے ان کی لیے زینت، عبادت کرنے والے کتنے لوگ ہیں، اوصیاء انبیاء عبادت کرتے ہیں، لیکن زین العابدین کا لقب صرف ایک ہستی کو ملے، عابدین کافی ہے۔ دوسرا لقب سجاد، سجاد اس میں مبارکہ کا ذکر، سجاد اس میں مبارکہ کا مطلب ہوتا ہے زیادتی جس میں پائی جاتی ہے، یعنی علامہ اس میں مبارکہ کا ذکر ہے۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، عالم صاحب علم کو عالم کہتے ہیں۔ کیمسٹری کا عالم ہے تو کیمسٹری کا عالم ہو گیا، جغرافیہ کا علم رکھنے والا جغرافیہ کا عالم ہو گیا، فقہ کا علم رکھتا ہے فقہ کا عالم ہو گیا، یا کمپیوٹر کا علم رکھتا ہے تو کمپیوٹر کا عالم ہو گیا، یعنی فزکس کا جاننے والا ہے فزکس کا عالم ہو گیا، یعنی عالم کا لفظی معنی ہے جاننے والا، صاحب علم آگے کس علم کا ہے، وہ جو جس کا عالم ہوگا وہ اس کے ساتھ لگے گا۔ تو یعنی علامہ اس میں مبارکہ کا ذکر ہے، سب سے زیادہ جاننے والا۔ سارے معاشرے میرے خیال جتنا یہ لفظ گجر ہے اتنا کہنا دے جو جہاں 9 سال کا بچہ ہے نا 7 سال کا جو تیسری پڑھتا ہے وہ بھی علامہ ہے۔ جی ٹی روڈ لاہور تو لے کے جیل تک مجالس سے پرانے علامہ صاحب پڑھتے ہیں، وہ پہ کیا تھا بچہ دوسری پڑھتا ہے تیسری پڑھتا ہے، علامہ کے بھی پڑھ گئے، یعنی جو لفظ علامہ کا معنی نہیں جانتا وہ بھی علامہ ہے۔ میں ترکیب تو نہیں کرتا لیکن مجبوری ہے تو حق تو بتانا چاہیے، یار کچھ سوچو کس کے لیے لفظ استعمال کر رہے کون ہے؟ تو یہ سجاد زیادہ سجدے مبارکہ کا ہے، زیادہ سجدے کرنے والا، زیادہ سجدے کرنے والا یعنی سجاد لقب ہے، زین العابدین بھی لقب ہے، عابد بھی لقب ہے سرکار کا، عبادت کرنے والا۔ نام کیا ہے بولو؟ علی، سرکار کا نام کیا ہے؟ علی، باقی سارے القاب ہیں، زین العابدین کہیں، سجاد کہیں، عابد کہیں، وہ القاب ہیں اور نام علی ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ مولا سجاد کو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے، ایک بندہ شامی آتا ہے، اس کے اندر بغض بھرا ہوا تھا۔ شام میں اہل بیت کے خلاف اکثر مولا علی سرکار کے خلاف نمبروں پہ گالیاں دی جاتی ہیں اور اہل بیت کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا جاتا تھا، اور اس میں یہ یعنی نعوذ باللہ علی پاک کو مسجد کا باغی کہا جاتا ہے، یعنی نعوذ باللہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ بغض بھرا ہوا تھا جو وہ سنتا۔ اور امام نسائی جو ہے سیاستہ میں ایک کتاب ہے سنن ابن داؤد، ایک کتاب ہے سنن ابن نسائی، صحیح مسلم صحیح بخاری، وہ سنن نسائی کا جو مؤلف ہے مصنف ہے اس کا نام ہے امام نسائی۔ وہ امام نسائی کو بھی اسی لیے سزا دی گئی، اسی جرم میں کہ اس نے علی پاک کی تعریفیں کی، کسی اور کی تعریف کہا تو انہوں نے نہیں کی، ان کو مارا گیا، پھر وہ انہوں نے کہا مجھے حجاز مقدس میں دفن کیا جائے، راستے میں ہی مر گیا۔ یعنی جرم یہ آتا کہ علی کے فضائل بیان کرتے تھے۔ تو یہ شامی جو ہے،
شام والوں کو یہ پراپوگنڈا بتایا جاتا تھا کہ علی پاک اور مسجد کا کوئی تعلق نہیں، عیاذ باللہ۔ تو وہ آیا، اس نے کچھ برا بھلا کہنا شروع کر دیا خاصا، تو تھک ہار کے دل آ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ سرکار نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا، کہا جا وہ شخص جو ہے اس کے پاس جاتا، تو جو ہماری تھے ساتھ ہوئے چلنے والے، انہوں نے اپنے ذہن میں یہی خیال کیا ظاہر ہے اب وہ برا بھلا کہہ کہ اس سے بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، سمجھانے کے لیے یا کچھ کریں گے۔ اور جب قافلہ چلا 4-5 بندے نکلے تھے سرکار کے ساتھ چلنے والے، سرکار قرآن کی آیت پڑھ رہے، تو آیت سے پھر پتہ مفہوم کو صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ امام کا ہدف مقصد ہے۔ بل آیت پڑھ رہے تھے وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وہ جو غصے کو پی لیتے ہیں اور جو معاف کرنے والے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو انہیں قرآن کی آیت کا عرب سے نا آیت سے مفہوم پتہ چلا کہ یہ بدلہ لینے نہیں جا رہے ہیں، یہ تو معاف کرنے جا رہے ہیں۔ وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پیتے ہیں اور وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اخلاق حسنہ سرکار کا ہے۔ اور ایسے کرتے کرتے جب دروازے پہ پہنچے، تقربات کیا، وہ جب دیکھا اتنے بندے میرے دروازے پہ جو کر کے گیا تھا اسے تو پتا تھا، وہ بخلا گیا، بخلا کے فوراً تھوک پھینکا مولا کی طرف، گستاخی کی۔ تو سرکار کو اور غصہ آنا چاہیے تھا، یہ بدتمیزی کر رہا ہے، میرے پہ تھوک رہا ہے، تو عام معاشرے کا فرد ہوتا تو ایسے ہی کرتا، لیکن وہ رحمت کل کے، رحمت مکارم الاخلاق کے، پاک نبی کے اخلاق کے وارث سے جبھی کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں، جو تو نے میرے پہ عیب لگائے ہیں اگر وہ حقیقت ہے اللہ مجھے معاف کرے۔ سبحان اللہ، اگر تو نے مجھے تہمت لگائی ہے، میرے میں یقیناً تہمت تھی، معصوم امام پہ تو عیبدار ہوتے ہی نہیں ہے، پھر عیبدار ہو تو معصوم نہیں ہوتا، معصوم جو ہوتا ہے وہ عیبدار نہیں ہوتا، جس میں عیب ہے وہ معصوم نہیں۔ معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو عیب سے منزہ مبرہ ہو، جو عیوب سے پاک طاہر ہو۔ تو کہا جو تو نے مجھ پہ الزام لگائے ہیں اگر وہ ٹھیک ہے تو اللہ مجھے معاف کر، اگر وہ غلط ہے تو نے تہمتیں لگائی ہیں میرے میں تو عیب نہیں ہے، لیکن جس سے بات کرنی ہے بات کرنے کا طریقہ ہے، اگر وہ میرے میں الزام نہیں ہے تو اللہ تجھے معاف کرے، تو نے مجھ پہ الزام لگا اللہ تجھے معاف کرے۔ وہ جو بندہ دھوپ پھینک رہا تھا بخلا گیا اور پہلے نادیبا لفظ کہہ کے آیا تھا، اب وہ فوراً قدموں پہ گرا اور سرکار کے ہاتھ چومی، سرکار کی پیشانی چومی، تو کہتا ہے ایک دفعہ معاف، وہ دین جو آپ کا ہے مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے جو پڑھایا گیا تھا، مجھے جو پراپوگنڈا کیا گیا تھا، میں اس پہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ باتیں کر رہا ہوں، مجھے معاف کر۔ یہ اخلاق کے امام زین العابدین، یہ اخلاق ہے۔ اب چونکہ جمعے کے وقت ٹائم میں اتنا وقت نہیں ہوتا جمعے میں، تو مختصر یہی سید سجاد ہے جو مصیبتوں کے پہاڑ، جتنی مصیبتیں آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے زیادہ مصیبتیں سستی کے، اس سے بھی زیادہ۔ منحال نے ایک دفعہ کہا کہ آقا میرے بچے کی شادی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس شادی میں شرکت کریں، تو شاید جواب یہ آیا کہ ہم شادیوں میں شرکت نہیں کرتے۔ اس نے اصرار کیا، سرکار نے کہا ایک کام ہو سکتا ہے، میرے بابا کی مجلس سے
کربلا والوں کا تذکرہ مصیبت اپنے گھر میں برپا کریں تو میں حاضر ہوں، میں شادی میں نہیں اس مصیبت میں آؤں گا۔ تو میں نے جیسے علماء سے سنا کہ جب اس نے مجلس رکھی شادی سے پہلے سرکار آئے اور سرکار کو صدر محفل بٹھایا گیا، اب ذاکر سے شاعر سے کہا کہ مرثیہ پڑھو، اب یہ بتائیں کہ سید سجاد خود عین شہر موجود ہو اور ذاکر کربلا کا تذکرہ کرے، کیا لوگ ہوش میں ہوں گے؟ جن پہ مصائب آئے وہ سامنے ہوں گے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب مجلس اعلیٰ کا اختتام ہوا تو سرکار نظر نہیں آئی، لوگ بے ہوش ہو گئے، ہوش آئی تو دیکھا وہ آخر میں سید سجاد مولا بیٹھے، کہا ادھر کیوں؟ آپ کو صدر محفل بتایا تھا، تو کہا اس مجلس پاک میں پتہ نہیں کتنی روحیں آئی ہیں، میں ان کے استقبال کے لیے وہاں چلا گیا۔ تو منہال نے روتے ہوئے پوچھا مولا کوئی اپنا ایک کام بتائیں جو سخت ہو۔ سرکار نے کہا بلال کیا بتاؤں، ایک سے بڑھ کے مصیبت دوسری ہے، دوسری سے بڑھ کے چوتھی ہے۔ ایک دفعہ جب قافلہ کوفہ کے بازار میں تھا تو ایک ظالم نے آگ جلتی ہوئی میرے اوپر پھینکی، تو ایک میری ننھی بہن تھی جس کا نام سکینہ بنت حسین تھا، اس کے ہاتھ تو بدے ہوئے تھے، وہ بدے ہوئے ہاتھوں سے کہتی ہے ظالموں کچھ سجا کرو، میرا ایک تو بجا ہے۔ تو آپ نے اس پہ آگ پھینک دی ہے، کہا اس کے بعد اعلان ہوا کوفہ والو، ایک بازار تھا یہودیوں کا، اس بازار میں جب یہ قافلہ گیا اعلان ہو گیا ہے یہ وہ علی سے کسی نے احد اور خیبر اور بدر اور ان جنگوں کے بدلے لینے ہیں تو علی کی بیٹیاں قید ہو کے آ گئی۔ کیا حشر ہوگا، کیا سما ہوگا، جنہیں پتا ہو کہ ان کا کوئی نہیں ہے، جن کے ہاتھ پس گردن بنے ہوئے ہیں، اس کیفیت میں سجاد مولا کہتے ہیں کہ وہ ایسا سما تھا، میری پھپھیوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھی، میری پھپھیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور میں گھبرایا ہوا تھا کہ اب یہ میری پھپھیوں سے کیا حشر کریں گے، کہیں سے کوئی پتھر آ رہا تھا، کہیں سے کوئی تیر آ رہا تھا اور میری پھپھیاں ننگے سر تھی، وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔